अस्सलाम वालेकुम। टपके ही टपके के सिलसिले का नौवां टपका आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसको आज टपका नहीं कह सकते बल्कि पूरा एक सुनामी कह सकते हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जो हंगामा देखा है अभी पिछले 2 महीनों से, और सितम ये भी हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के क़वानीन की तायद हासिल करते हुए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सबमिट किया है, इससे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच में एक नया फ़िक़ही इख्तिलाफ शुरू हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम बीजेपी के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि वो मुस्तकिल सोए हुए मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुस्लिम पर्सनल लॉ की इशू के बाद मुसलमानों में हिंदुस्तान के तमाम शहरों में जो बेदारी देखने में आई है, इससे पहले कभी नहीं थी। हाँ, ये बात और है कि मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से कहाँ तक गहराई से इल्म है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर 50% मुसलमानों को भी मालूम हो जाए कि शरीयत एग्जैक्टली क्या है और इस पर कुछ लोग भी अमल कर लें, तो पूरे हिंदुस्तान के 85 करोड़ हिंदुओं के लिए ये एक बेहतरीन मैसेज है और उनको खुद समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है और आज के हिंदुस्तान में इसका निफाज खुद हिंदू आवाम के लिए कितना अहम है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम शरीयत क्या है, किस तरह इस पर अमल करके हम एक नया इनकलाब ला सकते हैं। ये मौजू चूँकि एक बहुत तवील है, इसके लिए 4-5 ऑडियो ज़रूर दरकार होंगी। हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे इस पहली ऑडियो में कि हम पर्सनल लॉ का किस तरीके से दिफा कर सकते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा अहम यह है कि इसके मुखालिफिन जो फाशिस्ट तंजीमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को तब्दील करने की कोशिश में लगी हुई हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश कर रही हैं, उनका दिफा करने का तरीक़ा क्या हो सकता है। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत ज़्यादा मुसलमान ख़ुद कर रहे हैं या कोई दुश्मन कर रहा है। और हल सबसे अहम है, हम कोशिश करेंगे कि हर ऑडियो में एक आसान और प्रैक्टिकल हल क्या हो सकता है वो पेश करें। आइए सबसे पहले ये समात फरमाइए कि आरएसएस और दूसरी फाशिस्ट तंजीमें जो इसकी हमनवा हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से इतनी खौफजदा क्यों हैं, इसकी मुखालिफत पे क्यों उतर आई हैं। वीटी राजशेखर एक दलित लीडर है और दलित वॉइस नामी वीकली का वो फाउंडर भी है और एडिटर भी है। उसकी एक मशहूर बुकलेट है कि वाई द ब्राह्मण इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसमें वीटी राजशेखर ने ये कहा है कि जिस दिन एक हिंदू औरत को ये पता चलेगा कि इस्लाम ने औरत को क्या राइट्स दिए हैं, वो हिंदू धर्म में फिर एक दिन के लिए भी बाकी नहीं रह सकती। और इसकी बात में बहुत सच्चाई है। आरएसएस बहुत अच्छी तरह जानती है कि इस्लामिक पर्सनल लॉ एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ का नाम है। ये सिर्फ चंद इबादत या पूजा पाठ के तरीक़ों का नाम नहीं है, और ये ऐसा इंसाफ देती है ख़ास तौर पर फैमिली लॉज, तलाक़, खुला, मेंटेनेंस, विरासत वगैरह के मामलात में, कि इसको सुनने के बाद हर आदमी जिस समझदार है, जो ज़मीर रखता है, जो इंसाफ चाहता है, वो ये गवाही देगा कि सही इंसाफ इंसान को मुस्लिम पर्सनल लॉ ही दे सकता है। अगरचे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड का पिस्तौल दिखाकर कांग्रेस ने हमको 50-60 साल तक बेवकूफ़ बनाया और वोट वसूल करती रही, लेकिन आज हम ये महसूस कर सकते हैं कि कांग्रेस जो कुछ कर रही थी वो एक नकली पिस्तौल था। आरएसएस के हाथ में असली पिस्तौल है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। वो हिंदुस्तान को एक फाशिस्ट कंट्री में चेंज करने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए उलमा को भी डराया जा रहा है, कभी डॉक्टर जाकिर नायक और मौलाना अब्दुल खबीब पर हमले करके अवाम को डराया जा रहा है, कहीं दादरी और गौरक्षा जैसे वाक़यात करके। ये तमाम वाक़यात जो गुजरात से लेकर पिछले हफ्ते के भोपाल के 8 नौजवानों को जो शहीद किया गया, वहाँ तक देखें आप, तो ये पूरे जो स्टेट टेररिज्म हुआ है, इसके पीछे एक मुकम्मल प्लान साजिश है कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ है न सिर्फ ये कि महदूद कर दिया जाए, बल्कि हिंदू आवाम को इससे दूर रखा जाए, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छी तरह यकीन है कि जिस दिन हिंदू आवाम को मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है ये मालूम होगा, वो हिंदू धर्म से बगावत कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम ये काम किस तरीके से करें। इसका सबसे पहला जो तरीक़ा है वो ये है कि आज हिंदू हो के मुसलमान एक सही पीसफुल फैमिली लाइफ या फैमिली क़वानीन की तलाश में है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो क़वानीन देता है उसमें एक ऐसी फैमिली लाइफ के लिए एक ऐसा इंसाफ और एक ऐसा सुकून, एक ऐसा पीस ऑफ माइंड है कि इसको अगर आप पेश करें कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर, जैसे कि अहमद दीदात ने और उनके शागिर्दों ने बिलीफ्स का, अक़ायद की जो कंपैरेटिव स्टडी पेश करके सारी दुनिया को ख़ायल किया, उसी तरीके से आप
اور ہم مل کر مسلم پرسنل لا یا فیملی لاز کی کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کریں گے موجودہ کانسٹیٹیوشن کے اندر، ہندو دھرم میں، ہندو شاستروں میں اور اسلامک پرسنل لا کی روشنی میں ایک آدمی کو زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ وی ٹی راج شیکھر کی بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے۔ ویسے تو کئی ایسے پوائنٹس ہیں جس میں کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کرنے کا بہترین موقع ہے، اور آر ایس ایس اور دوسری تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام سے بدزن کرنے کے لیے ایسے ایسے بھونڈے سوالات معصوم ہندوؤں کے ذہنوں کے اندر وہ لوگ بٹھا رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کی غلط فہمیاں دور نہیں کی گئیں تو پھر آئندہ فیوچر میں وہ لوگ اور بھی زیادہ اسلام کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی آگے بڑھیے، ایکسپرٹ سے مشورہ لیجئے اور خود بھی مطالعہ کیجئے۔ ہم تو چند ایک پوائنٹس آپ کو صرف اشارتاً پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر مسلم ہندو میرج ایکٹ 1956 پہ آئی ہے، یہ دراصل یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم تھا۔ پنڈت نہرو نے یونیفارم سول کوڈ لانے کی بہت کوشش کی، لیکن آر ایس ایس، سردار پٹیل اور راجندر پرساد وغیرہ نے سخت مخالفت کی۔ اس کے باوجود بھی امبیڈکر اور نہرو نے مل کر ہندو میرج ایکٹ 1956 پاس بھی کروایا پارلیمنٹ سے۔ اس میں ایک آرٹیکل یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے عورت کو تو پھر اس کو ساری زندگی مینٹیننس دینا پڑے گا۔ اب بتائیے یہ ظلم مرد پر ہے کہ نہیں کہ عورت اگر وہ عورت کو ساری زندگی مینٹیننس دینا ہی ہے تو پھر اس کو طلاق دینے کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد ہی اس کا ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ یہ ہے کہ اگر مرد کے سر پر ساری عمر مینٹیننس دینے کی تلوار لٹکتی رہے اور عورت اس کو بلیک میل کرتی رہے تو پھر وہ عورت کو ختم کرنے کے لیے، جلا دینے کے لیے، خودکشی پر مجبور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چال چلتے ہی رہے گا، اور اس طریقے سے دونوں کی شادی میں بھی رکاوٹ ہوگی اور دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے خلاف سازش اور جھگڑوں کے اندر مصروف رہیں گے۔ وکیلوں اور پولیس کو ان کی محنت کی کمائی مستقل جاتی رہے گی۔ اب ہم جائیں ہندو بھائیوں سے پوچھیں کہ کیا بہتر ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو مسلم پرسنل نے دیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایک مقررہ مدت جس کو عدت کہتے ہیں وہ ختم ہونے کے بعد مرد پر سے مینٹیننس دینے کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کے رشتہ داروں کو یہ حکم ہے کہ عورت کی فوری شادی کر دیں، اور ادھر مرد بھی اب شادی کر لے دوسری، تاکہ دونوں اپنی نئی زندگی میں مشغول ہو کر پچھلی زندگی کی جتنی بھی تلخ باتیں تھیں ساری کی سارے بھلا دیں۔ اب کسی بھی زندہ زمین انسان سے پوچھئے کہ کیا بہتر ہے؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ دونوں آزاد ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کو بھلا دیں، یہ بہتر ہے؟ یا پھر یہ بہتر ہے کہ ساری زندگی دونوں کے دونوں جو ہے مینٹیننس وہ عورت لیتی رہے، اس کے جذبہ انتقام یا ریونج کہ جذبے کو تسکین تو ہوگی کہ اس نے مرد سے بدلہ لیا ہے یا مرد کو مجبور کر دیا ہے، لیکن اس عورت سے یہ پوچھئے کہ کیا اگر اس کے بیٹے یا بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہو تو کیا وہ چیز کو پسند کرے گی؟ دراصل چونکہ ہندوازم میں عورت کو طلاق لینے کا حق نہیں تھا، عورت نہ شادی کا حق رکھتی تھی، نہ اپنے لائف پارٹنر کو چننے کا حق رکھتی تھی، وہ شادی جس سے اس کا باپ کروا دے وہی کر دی، اسی سے اس کو کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ ان کا جو مشرکانہ عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ شادی اٹوٹ بندھن ہے، جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ڈولا اٹھے، اور 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد دونوں روحیں ایک ہو جاتی ہیں، اور اگر اس میں سے ایک روح یعنی مرد اگر مر جائے تو پھر دوسری روح یعنی عورت کو زندہ جلا دیا جائے، یعنی ستی کر دیا جائے۔ یہ تمام باطل عقائد کو اسلام نے کچل دیا اور یہ مکمل آزادی دی کہ مرد اور عورت جب تک خوشی سے رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں، جب دونوں میں اختلاف ہو اور حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی اگر دونوں میں کمپرومائز نہ ہو تو دونوں بالکل الگ ہو جائیں اور ہنسی خوشی الگ سے زندگی گزاریں۔ اب کمپیریٹیو اسٹڈی میں جا کر یہ پیش کیجئے کہ مسلم پرسنل لا کا انصاف صحیح ہے یا پھر یہ جو ہندو میرج ایکٹ کہتا ہے کہ دونوں کو ساری زندگی الگ ہونے کے باوجود بھی نفرت میں مبتلا رکھتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ہندو سے جا کے پوچھیں کہ لیو ان ریلیشن شپ یا جس کو لانگ ریلیشن شپ بھی کہا جا سکتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کہ ایک مرد جو ہے، چونکہ ہندو میرج ایکٹ یہ کہتا ہے کہ مرد دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی بیوی زندہ ہے۔ اب اگر وہ اور عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ بغیر شادی کے سیکریٹلی کسی کے بھی ساتھ رہ سکتا ہے، اور ایک عورت کے ساتھ ہی نہیں کئی عورتوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ یہ ایکٹ نومبر 2013 میں بی جے پی نے انٹروڈیوس کیا، اور یہ وہی بی جے پی ہے جو ہندو میرج ایکٹ کو ہندو شاستروں کے خلاف ہے کہہ کر نہرو کی مخالفت کرتی رہی، اور اسی نے مردوں کو یہ آزادی دے دی کہ شادی کے بغیر وہ چاہے جہاں بھی رہ سکتا ہے۔
اب پورے ہندوستان میں آج سچویشن یہ ہے کہ مرد ایک شہر میں کام کر رہا ہے، عورت ایک شہر میں کام کر رہی ہے، دونوں مجبور ہیں. اگرچہ کہ ہندو میرج ایکٹ یہ کہتا ہے، لیو ان ریلیشن شپ یہ کہتا ہے کہ مرد شادی شدہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن عورت شادی شدہ نہ ہو. وہ کنواری ہو سکتی ہے، وہ بیوہ ہو سکتی ہے، وہ مطلقہ ہو سکتی ہے. شی مسٹ بی اے سنگل وومین. لیکن کئی کیسز ایسے پکڑے جا رہے ہیں کہ شادی شدہ عورت بھی لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی ہے. اس صورت میں قانون یہ کہہ رہا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت کے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں دائر کیا جا سکتا، نہ اس کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ہاں، مرد کے اوپر ایڈلٹری کا الزام لگا کر اس کو قید کیا جا سکتا ہے. اب آئیے اسلامک پرسنل لا کی طرف. اسلامک پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ اگر مرد 2-3 عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے نکاح کرنا پڑے گا، پھر اس کو مہر دے کر اس کے پورے حقوق دینا پڑے گا، اس کو پورا اسٹیٹس دینا پڑے گا، تب جا کر اس کو عورت کو چھونے کے اس کو اجازت ہے، ورنہ وہ ریپ میں شمار ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے دونوں کو. اب جن ہسبینڈس کی وائفس لیو ان ریلیشن شپ میں کہیں اور جا کے رہ رہی ہیں، ان ہسبینڈ سے پوچھیے کہ اس عورت کی سزا کیا ہونا چاہیے. اس کا وہ پکار کر کہے گا کہ بالکل اسلام نے جو کہا کہ اس کو سزائے موت دے دو، اسلام بھی یہی کہتا ہے. تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی آپ جا کر ان کے سامنے پیش کریں. اور تیسری ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ایک ہندو عورت سے یہ پوچھا جائے کہ چلیے لیو ان ریلیشن شپ کو وہ بلیو کرتی ہے، تو ماڈرن لڑکے لڑکیاں آج کل جیسے کہ بلیو کر رہی ہیں، اور وہ جوانی کے نشے میں اسلام کو کنزرویٹو کہنا، آؤٹ ڈیٹڈ کہنا، یہ تو ایک عام سا فیشن بن گیا ہے. لیکن ہندو شاستروں میں دوسری تیسری بیوی کی کوئی پوزیشن نہیں، نہ اس کی عزت ہے. اور اگر ماڈرن لڑکیاں جا کے کر بھی رہی ہیں تو سماج میں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کی حیثیت ایک کیپ کی ہے، داشتہ یا رکھیل کی ہے، اور اس کی اولاد کو ہندو شاستر کہتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ملے گا، جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. لیکن اس عورت کی جو آج الیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ کا جو ریشو جا رہا ہے کہ ہر بامبے جیسی سٹی میں ہر چوتھا ریلیشن جو ہے وہ الیجیٹیمیٹ ریلیشن کا ہے. اب ایسی عورت کو جس کو سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ملتا، قانوناً یہ ہوگا کہ اگر وہ ثابت کر دے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی تھی، اس کے بچے بھی ہیں، تو 50% جائیداد مرد کی اسے ملے گی. اب اس عورت پہ کیا گزرے گی جس کا شوہر جو اپنے شوہر کی ساری زندگی خدمت کرے، اس کے بچوں کی اور اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، اور عین بڑھاپے میں آ کے پتہ چلے کہ اس کی جوانی میں وہ تو لیو ان ریلیشن شپ میں کسی کے ساتھ رہتا تھا، تو اس عورت پہ کیا گزرے گی. جبکہ اسلام اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ عورت کو بغیر اس کا سوشل اسٹیٹس دیے اس کو ٹچ کرنا بھی ریپ ہے اور اس کی سزا موت ہے. دوسری طرف اگر وہ نکاح کرے اور اس کے حقوق ادا کرے، اس کو وائف کا اسٹیٹس دے، اس کو سوسائٹی میں مقام دے، اور اس کو نان نفقہ پابندی کے ساتھ ادا کرے، تو اس کو دوسری یا تیسری جو بھی بیوی ہو اس کو پورا عزت ملے گی، سوسائٹی میں مقام ملے گا، اور جو پہلی عزت بیوی کا مقام ہے وہی ملے گا اس کو، ورنہ پھر وہ داشتہ کہلائے گی. اب ایک ہندو عورت سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا بننا پسند ہے، ایک دوسری بیوی تیسری بیوی جو عزت کے ساتھ رہے گی، یا پھر ایک رکھیل. ایک اور اہم پوائنٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جب بی جے پی نے حوالہ دیا ہے تو پھر پاکستان میں فیٹیسائڈ نیل ہے، ڈوری ڈیتھ، ڈوری ہراسمنٹ نیل ہے. سعودی عرب میں بغیر عورت کا حق دیے، بغیر نکاح کیے اور بغیر اعلان کیے عورت کو ٹچ بھی کرنے کی سزائے موت ہے. تو پھر اتنے اچھے قوانین ہندوستان میں کیوں نافذ نہیں کیے جاتے؟ ایسے قانون کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں آپ جو آپ کی تائید کر رہا ہے؟ ہندوستان میں فیٹیسائڈ کا یہ عالم ہے کہ 700 عورتیں ہیں تو 1000 مرد ہیں، اور لڑکیوں کو ہریانہ، راجستھان وغیرہ میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، ان کو بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، یا پیدا ہونے کے فوری بعد مار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوستو کئی ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی تک ایسے ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر ان لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں رہے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے. جس دن ان کو یہ پتا چلے گا کہ مسلم پرسنل لا حقیقت میں کیا ہے، خود ان کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جب ان کو اندازہ ہوگا تو ان کو آر ایس ایس اور ایسی فاشسٹ پارٹیاں جو سازشیں کر رہی ہیں اس کا خود بخود اندازہ لگ جائے گا. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ اسلامک پرسنل لا عورت کو خلا لینے کا بھی ویسا ہی حق دیتا ہے جیسا مرد کو طلاق دینے کا، بلکہ عورت کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہے یعنی سپریشن لینا چاہے اور ریزن بتانا نہیں چاہے تو قاضی اسے پوچھ نہیں سکتا، اس کو فورس نہیں کر سکتا. لیکن اگر مرد ڈائیورس دینا چاہے تو قاضی کے سامنے اس کا سبب اس کو بتانا
लड़काना पड़ेगा। ये आज़ादी ना कोई मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है, ना किसी इंटरनेशनल तंजीम का कोई चार्टर दे सकता है। इसके अलावा देखिए कई अदालतें ऐसी हैं जो हम तो दारुल क़ज़ा क़ायम करते हैं तो हम पर पैरेलल कोर्ट चलाने का इल्ज़ाम लगाकर हमारी कोशिशों को सबोताज कर दिया जाता है। लेकिन हर स्टेट में हर ज़ात अपनी अपनी एक अदालत चलाती है। खाप लोग अपनी चलाते हैं, जाट अपनी, मारवाड़ी अपनी, हर ज़ात अपनी चलाती है। खाप लोगों के जुल्म का तो ये आलम है कि अगर एक ज़ात का लड़का कोई दूसरी ज़ात की लड़की से शादी करे तो उसको सजाए मौत देते हैं, और उनको मारने के बाद अगर उस गांव का कोई आदमी पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश करे तो उस आदमी की फिर खैर नहीं है। तो ये, और फिर खाप खुद कहते हैं कि हम जो फैसले करेंगे पुलिस और अदालत इसमें दरमियान में नहीं आ सकती, अगर हिम्मत है तो आकर बताए। तो क्या ऑनर किलिंग के नाम पर लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपनी ज़ात के अंदर ही शादी करें, जबकि इस्लाम ये कहता है कि लड़की जहाँ चाहे शादी कर सकती है। कलमा पढ़ने के बाद हर मुसलमान बराबर है, मसावी है, इक्वल है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई काला गोरे की बुनियाद पर, कोई अमीर गरीब की बुनियाद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। गार्डियन होगा लड़की का, वो रहना शर्त है, लेकिन गार्डियन अप्रूवल देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि सिर्फ वो सामने रहे, ये उसकी मौजूदगी उसकी सरपरस्ती की अलामत है, लेकिन वो अपनी मर्जी हरगिज़ नहीं चला सकता। इसके अलावा इस्लाम का एक और बेहतरीन पहलू आप उनको पेश कर सकते हैं कि इस्लाम में औरत के लिए मर्द जहेज लेकर आए, कमरा, बिस्तर, पलंग, हर चीज़ का जिम्मेदार मर्द है, और साथ में मेहर की रकम भी अदा करे। लेकिन कई हिंदू भाई ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद आपके मुसलमानों में तो जहेज लिया जाता है। हाँ, यकीनन कई मुसलमान लेते हैं, लेकिन ये वो मुसलमान हैं जिनके बाप दादा जो है इस मुस्लिम नहीं थे, इस्लाम ला लिए वो लोग, लेकिन उनके जहन अभी तक के पूरे वही हैं। तो दोस्तों और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन आप हिम्मत पैदा कीजिए, आगे बढ़िए। इंशाल्लाह ताला अगली ऑडियो में हम आपको दारुल क़ज़ा क्या है, और दारुल क़ज़ा अगर क़ायम हो तो हिंदू सोसाइटी को, मुसलमान सोसाइटी को हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो फैसले कई महीने लेते हैं, साल लेते हैं, वो किस तरीके से आसानी से हल होते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको ये बताएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।